السلام علیکم آپ سبھی کو۔ آپ کو پتا ہے کلمہ پڑھنا نا بڑا آسان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ سے بڑا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں پہلے جینس پہنتی تھی، ٹاپ پہنتی تھی، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی تھی، ناچتی تھی، کودتی تھی، گاتی تھی، پوجا کرتی تھی، سب کرتی تھی کیونکہ ہندو دھرم میں یہ سب ہوتا ہے۔ لیکن میں ایسے اس میں سے نکلی، جیسے میرا نکاح ہوا تو میں 2 سال تک اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی کہ اسلام کیا ہے۔ بھائی ہم کو تو لڑکا پسند تھا، شادی کرنی تھی، وہ کیا مسلمان ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہ سب چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں آج یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کے میں آپ کو خود اپنے بارے میں بتاؤں گی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، وہ بھی حجاب پہن کے۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا میں کر سکتی ہوں لیکن اللہ نے مجھے اس چیزوں سے ایسے نکالا جیسے مانو آٹے میں سے بال۔ میں خود سوچتی ہوں کبھی کبھی، یا اللہ تو نے میری زندگی کتنی اچھی بنا دی کہ میں یہاں سے اٹھ کے یہاں تک کیسے پہنچ گئی، اللہ ہی جانے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے میرے، کیونکہ نا ہر انسان نا اپنا سب کچھ چھوڑ کے سڈنلی اسلام نہیں قبول کر سکتا۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم 18 19 20 سال تک وہ چیزوں میں پلے ہیں اور آپ سڈنلی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ مشکل ہے کہ نہیں؟ آپ ہی بتاؤ مجھے، بہت مشکل ہے۔ پھر بھی لوگ اس میں نا کمیاں نکالیں گے، بولیں گے یہ لڑکی پہلے جینس پہنتی تھی، اس نے ایسا کری، اس نے ایسا کری۔ لیکن لوگ نا یہ نہیں بولیں گے کہ ایک جینس پہننے والی لڑکی کم سے کم ایک حجاب تو پہن رہی ہے۔ ارے اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایک جینس پہننے والی حجاب پہن رہی ہے۔ میں آپ سے بولتی ہوں کہ آپ نا لوگوں کے بارے میں مت سوچا کیجیے، دنیا کے بارے میں مت سوچیے آپ کہ دنیا ہمیں کیا بولے گی، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، ہمارے پاس بنگلہ نہیں ہے، تو دنیا ہمیں کیا بولے گی۔ مت سوچیے آپ دنیا کے بارے میں، آپ نا آخرت کے بارے میں سوچیے، آخرت کے بارے میں۔ کیونکہ اگر آپ نا دنیا میں 100% بھی اور آخرت میں 0 ہے نا، تو آپ کی زندگی کوئی کام کی ہی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا ہے، نہ کہ دنیا جو بول رہی ہے اس کے راستے پہ۔ دنیا تو مجھے بہت گالی دیتی ہوں گی، ایسا ویسا ایسا ویسا، بٹ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے فرق پڑتا ہے آخرت سے، آخرت سے فرق پڑتا ہے مجھے۔ دنیا میں ہم کتنا بھی کر لے، پیٹ پیچھے ہماری برائی ہی کی جائے، میں آپ کو ایسا انسان ہوگا جس کو آپ نے کھلایا پلایا ہو اور آپ کی نا وہ جا کے نا تعریف کر دے۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے، وہ بولیں گا، آپ نے اچھا کھلایا بھی ہوگا نا، وہ جا کے بولیں گا کہ بھائی مسالہ کم تھا، یہ تھا، فلانا تھا، ڈھمکا تھا۔ لکھ کے لے لو آپ مجھ سے کہ بولیں گا کہ نہیں بولیں گا۔ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں آپ دنیا کے بارے میں مت سوچیے، آپ آخرت کے بارے میں سوچیے، اللہ کی راہ میں چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ پہ چلیے آپ۔ میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ تو نے مجھے نا ایک ایسی زندگی دی ہے کہ میں اب کیا ہی بولوں میں آپ کو۔ اللہ نے میری زندگی نا بڑی خوبصورت بنا دی ہے۔ میں جب میرا نکاح ہوا نا اس کے پاپا سے، تو مجھے اسلام میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ میں نماز پڑھوں گی، میں روزہ رکھوں گی، میں زکوٰۃ دوں گی۔ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ میں حجاب پہنوں گی اور آپ کے سامنے ایسے حجاب پہن کے بیٹھوں گی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن اللہ لاک ڈاؤن میں ایسا لاک ڈاؤن لگا کہ اللہ نے میری گاڑی جو ہے نا پٹری پہ لا کے کھڑی کر دی۔ وہیں سے میں نے سیکھنا چالو کیا نماز، قرآن پاک کی تلاوت، روزہ، اسلام دھرم کیا ہے، قرآن پاک میں کیا لکھا ہے۔ اللہ نے میری پٹری جو ہے نا ایک دم، میری گاڑی نا پٹری پہ لا کے کر دی۔ اگر لاک ڈاؤن نہیں لگتا تو آج شاید نہیں، وہ تو اللہ کی مرضی، لاک ڈاؤن لگے یا مت لگے، اللہ کی مرضی کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے چاہا تبھی میں نے اسلام قبول کرا ہے، کیونکہ جوڑی جو ہے نا اوپر والوں سے بن کے آتی ہے،
نیچے والا صرف بول سکتا ہے کہ یہ لڑکی نے بھاگ کے شادی کی، فلانا کی. ہاں میں نے بھاگ کے شادی کی، میں مانتی ہوں، پر اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے میں نے اسلام قبول کیا ہے. میں آپ سے بھی کہتی ہوں کہ آپ دنیا کے بارے میں مت سوچئے، آخرت کے بارے میں سوچئے، کیونکہ ہمارا جو حساب ہوگا نا آخرت میں ہی لیا جائے گا. تو آپ کیا بولو گے، ہم تو دنیا کو لے کے چل رہے تھے، ہم دنیا کو کھانا کھلا رہے تھے، ہم دنیا کے بارے میں سوچ رہے تھے، دنیا میں گاڑی بنگلہ یہ سب خرید رہے تھے، یہ بولو گے کیا آپ آخرت میں؟ نہیں. اگر آپ آخرت میں 0 ہو اور یہاں 100% بھی ہو تو آپ کی زندگی کوئی کام کی نہیں ہے.